ہمارے لیے ہمارے سب سے بڑے محسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے دین کا ایک ایک مسئلہ اپنی جان کی قربانیاں دے کے ہم تک پہنچایا۔ جب دنیا میں سب سے بڑے محسن ہمارے وہ ہیں تو پھر ان کے نام کی چھٹی بھی ملک پاکستان میں ہونی چاہیے، اور ملک پاکستان جو بنا ہے وہ بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے۔ جتنے بزرگان دین نے ملک پاکستان بنانے کے پر محنت کی ہے، کوشش کی ہے، قربانیاں دی ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا، اور اس وقت یہی نعرہ تھا ہر زبان پر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس پاکستان کے مطلب کو لا الہ الا اللہ کے عمل کروانے کے لیے دنیا کائنات میں صحابہ والا عمل، صحابہ والا طرز، صحابہ والی حکومت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہر سال پورے ملک کے اندر ہم ایوان بالا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے ملک میں اہل و سنت والجماعت 90% کے حساب سے ہے۔ آپ اہل و سنت کے جذبات کی قدر کریں۔ ہم الحمدللہ امن پسند لوگ ہیں، اور علاقے میں، ضلع میں، ہر شہر اور بستی میں ہمارا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ جناب پورا صرف محرم نہیں بلکہ پورا سال امن کے ساتھ گزارا جائے۔ اور ہر ایک جگہ پہ کچھ شیطانی لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، یہودی ایجنٹ ہوتے ہیں، جو اسلام کا، مذہب کا نام استعمال کر کے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اہل بیت کی عزت اور نموز کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ضلع کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ ان لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے، حکومت کو، اداروں کو، ان کا نوٹس لینا چاہیے جو ملک پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی صرف محرم میں نہیں پورے 12 مہینوں میں کرتے رہتے ہیں۔ اور ابھی حالیہ عید الاضحیٰ کے دوسرے تیسرے دن کی بات ہے، یہ ہمارے ضلع حفظ آباد کے قریب یہ جو رام کے چٹھے علاقہ ہے، وہاں پر ایک بدبخت نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہا یا اللہ اسلام کو اگر عزت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب اسلام کو دے دے، جس کے آنے کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے، اسلام کا سر فخر سے بلند ہو، اس عمر کے بارے میں کوئی گستاخی کرے۔ الحمدللہ وقت پر ہمارے پورے ضلع کے کارکنوں نے، ہمارے ضلع کی قیادت نے، ہماری ڈویژن کی قیادت نے الحمدللہ بر وقت محاسبہ کیا، اور اس وقت گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت اللہ کے فضل و کرم سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تے غازی علم الدین شہید کوئی تہجداں پڑھنے والا نہیں سی، کوئی روزے رکھنے والا نہیں سی، اللہ دین دا کم لیا، راجپال نو ماریا، تے جدوں آپ دا جنازہ میاں والی چوں لاہور آیا نا میانی شریف وچ، تے ہن بڑی توجہ دے نال ذرا جنازے دے اندر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب بھی کھڑے نے۔ یار سنی بولے نا، دوسرا بندہ کدھر آ گئے نے؟ بولو بولو بولو، انج نہیں۔ جنازے دے اندر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب بھی نے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب بھی نے، حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ بھی نے، خانقاہ سراجیہ کنڈیہ شریف والے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خان محمد صاحب رحمہ اللہ بھی نے، میاں شیر محمد شرکپوری صاحب رحمہ اللہ بھی نے، اور سیال کوٹ والے حضرت مولانا پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ شریف والے بھی موجود نے۔ تے حضور بھلا کی ارشاد فرمایا پیر میر علی شاہ صاحب دی خواب وچ؟ فرمایا میر علی تسی ذرا سائڈ تے ہو جو، غازی علم الدین ساڈا ہے، اسی آپ پہ قبر وچ پا لیں گے۔ غازی علم الدین ساڈا ہے، اسی آپ پہ اتنا نبڑ لیں گے۔ تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ علی پور سیدہ شریف والے، آپ نے حضرت غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ دے قدمہ تو کفن ہٹایا، کوئی عام بندے نہیں،
عام پیر نہیں، سید زادے حضور دی نسبت دا تاج رکھن والے تے لکھاں نہیں کروڑا مرید جڑے صبح و شام حضرت دے پیراں نو ہاتھ لا کے تے بوسے لیندے. تے حضرت نے پلا کی کیتا؟ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ دے پیراں تو کفن ہٹا کے تے اپنے لب غازی دے پیراں دے تھلے لائے. ہائے ہائے، حضرت غازی صاحب دے پیراں دے تھلے اپنے لب لائے. تے مولوی صاحب نے ایک نے آکھیا حضرت پیر جی تسی سید زادے اتنا مقام تے مرتبہ تے بلندی تے عظمت اللہ عطا فرمائی، حضور دی اولاد ہو، لکھاں تے کروڑاں لوگاں دے پیر ہو، تسی بوسا دینا سی تے غازی صاحب دے چہرے تے دے دیندے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جڑی گل ارشاد فرمائی بڑی توجہ دے نال، حضرت پیر صاحب فرمایا او چلیا جو میں پیا ویکھنا تو نہیں ویکھ رہا، جو میں ویکھ رہا پترا تو نہیں ویکھ رہا. کیوں؟ میرے آقا آپ فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اے جڑے اللہ دے ولی نے انہاں دی نظر تو بچ، اے ایس نظر نہ نہیں ویکھ دے، اللہ دے دتے ہوئے نور نال ویکھ دے نے. اے نظر مارن نال تے سامنے بندے دے دل وچ کوئی گل دا خیال آوندا نا تے اللہ او بھی انہاں نوں دس دیندا ہے. فرمایا او جلیا جو میں پیا ویکھنا تو نہیں ویکھ رہا. پیر جی کی ویکھ رہے ہو؟ فرمایا میں پیا ویکھنا وا غازی علم الدین شہید دے پیشانی تے چہرے تے بوسا تے محمد عربی میرے نانے آپ دے دیتا ہے تے پیر جماعت علی صاحب واسطے تے ہن پیر ہی بچے نے نا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ او ہستی جنہاں نو حضور خواب دے اندر فرمان میر علی اٹھتا سنتا میریاں کیوں چھڑیاں پڑھ. حضور آپ اٹھان سنتا واسطے اتنی وڈی عظمت والی ہستی تے آپ حضرت غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ دے قبر اطہر تے کھلوتے نا جدو تے فرمایا کدی کسے تے اتے رشک نہیں آیا. علامہ اقبال صاحب نو فرمان لگے پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تاجدار گولڈا شریف جنہاں نے کتاب لکھی تصفیہ مابین سنی و شیعہ تے لکھ کے دنیا کائنات نو دسیا کہ محمد عربی دے غلام سنی ہوندے نے، قرآن نو منن والے سنی ہوندے نے. اسی وجہ تو قیامت دی صبح تک اللہ دا قرآن بھی باقی رہے گا، محمد دا فرمان بھی باقی رہے گا، صحابہ دا شان بھی باقی رہے گا تے اولیاء اللہ دا احترام بھی باقی رہے گا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا علامہ صاحب نو فرمایا علامہ صاحب دنیا دے اوتے کدی کسے نو ویکھ کے رشک نہیں آیا، اج مینوں غازی نو ویکھ کے تے غازی دے جنازے نو ویکھ کے تے دی قبر نو ویکھ کے تے حضور دے خواب نو ویکھ کے مینوں غازی تے انج رشک پہ آندا ہے، دل کردا ہے اج غازی علم الدین شہید دی جگہ تے پیر میر علی آپ ہویا. تے عرض کرن دا مقصد واقعہ اے وے جیڑا بندہ دین واسطے قربانی دیندا ہے سائیں دی کانڈ نہیں لگن دیندے، سائیں دی کانڈ نہیں لگن دیتے. جننے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اہل بیت واسطے قربانی پیش کیتی آخرت چ جو اللہ دینا ہے انہاں دیاں قبراں چوں خوشبوواں جنت دیاں نہیں آئیاں. دسو نا انہاں دیاں جنتاں قبراں نہیں دسیا کہ دنیا دے اندر اللہ نے انہاں نو جنتاں نصیب فرما چھڑیاں نے. اے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اہل بیت دی دفاع دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اہل بیت دی چوکی داری دا صلہ عطا فرمایا کہ ساری کائنات دے لوگ پہلے کفر تو ڈردے سن، طاقت تو ڈردے سن، ہن صحابہ دے غلاماں تو ڈردے نے. اور تسی دیکھ لیا جڑے لوگ ساڈے اہل سنت والجماعت ضلع حافظ آباد گروپ دے اندر آئے نے سوشل میڈیا استعمال کردے نے، عید تو دوسرے تیسرے دن رام کے چٹھے ایک بد نصیب نے بدبخت ملعون شیطان نے خلفائے ثلاثہ دی گستاخی کیتی. اگر کسی ساتھی کول نہیں نماز تو بعد وہ لے سکتا ہے، گستاخی کیتی. اللہ دے فضل و کرم دے نال صحابہ دے چوکیدار پھر خاموش نہیں رہے، صحابہ دے غلام پھر چپ نہیں رہے. الحمدللہ حافظ آباد ضلع دی انتظامیہ نے بھی بھرپور غیرت دا ثبوت دیتا
اور میرے پورے ضلع دے کارکناں نوں میں خراج تحسین پیش کرنا وا اور اپنی پوری قیادت نوں بھی سلام عقیدت پیش کرنا وا جنہاں نے سارے ادارے نال بیٹھ کے میٹنگ کر کے اس بدبخت تے ایف آئی آر کروائی اور اس ٹائم اس جیل دی سلاخاں دے پیچھے وے۔ اللہ نے کرم نوازی فرمائی، اللہ نے عزتاں دتیاں، اور ہن تواڈے اگے درخواست ہے اگر یہ سارے لوگوں نے دین واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نے، حضرت عثمان غنی جی نے 18 ذی الحج یوم شہادت دے دن نے کوئی پراپرٹی دی وجہ تو شہید ہوئے نے؟ دسو نا، پلازے دی وجہ تو شہید ہوئے نے، دولت دی وجہ تو شہید ہوئے نے، کیوں شہید ہوئے نے؟ کہ محمد عربی دے دین دا چوکیدار ہے، انہوں رستے چوں ہٹاؤ۔ حضرت امام علی مقام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے وجہ تو رستے تو ہٹایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دا چوکیدار ہے۔ اگر 10 سال عمر ہو رہا تے پوری کائنات یہودیت نصرانیت عیسائیت سب کچھ ختم ہو جائے گی، اسلام دا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم مبارک نالوں خون مبارک نالوں تہاڈا میرا خون زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے خون نالوں تہاڈا میرا خون زیادہ قیمتی ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ دے خون نالوں تہاڈا میرا خون زیادہ قیمتی ہے۔ وہ بندے نو جناب حسین دا زندگی چ نا نہیں لینا چاہیے جیڑا بندہ دین تے کٹ مرن دا ارادہ تے ہمت تے یقین نہیں رکھدا۔ او تے حسین دا نا ہی نہ لوے جیڑا نقش قدم تے حسین دے نہیں چل سکدا۔ حسین دا نال او لوے جیڑا دین واسطے سب کچھ قربان کرنا اپنے واسطے سعادت سمجھے، سب کچھ قربان کرے تاکہ یا رسول اللہ ساری کائنات تہاڈی جتیاں تو قربان، ساری کائنات تہاڈے نبی دے صحابہ دے اہل بیت تو قربان، ساری کائنات دیاں دولتاں بادشاہاں نبی دے ابو بکر صدیق عمر عثمان علی طلحہ زبیر بلال حسن تے میرے معاویہ تو قربان۔ دنیا کی چیز ہے، ساری کائنات مل کے ابو بکر صدیق دی جتیاں دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری کائنات جمع ہو جائے، ساری زندگیاں دیاں عبادتاں ریاضتاں انہاں دیاں جمع کر لیتیاں جان، غوث قطب ابدال ولی خواجہ امین الدین چشتی اجمیری تو لگ کے حضرت بابا بولے شاہ صاحب تو لے کے حضرت پیر احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تک ساری کائنات دے بزرگاں دیاں ساری زندگی دیاں عبادتاں کٹھیاں کر لو ایک پاسے، ابو بکر صدیق دا ایک واری سبحان اللہ کہنا ایک پاسے۔ فرمایا بعد چان والے لوگ احد پہاڑ جنہ سونا بھی خرچ کرنا ہے، کسی کو احد پہاڑ جنہ سونا ابل تو ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ہووے بھی اور اللہ دے رستے جو خرچ کرے، فرمایا میرے صحابی جڑی ایک مٹھ گندم اللہ دے رستے دیتی ہے اس دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ حضرت میاں صاحب فرما رہے سن قاری صاحب کہ اسی صحابہ کرنے صرف اسی نہیں، اللہ دا قرآن بھی صحابہ کردا ہے۔ نہیں سبحان اللہ تسی سارے آکھو تو میں قرآن دی گل کراں۔ اسی تانوں کوئی اپنے مقصد واسطے نہیں بٹھایا، اپنے پیو دادے دی عزت واسطے نہیں بٹھایا، تسی اسی سارے جمع واں یا رب ذوالجلال دے قرآن واسطے یا آمنہ دے لال دے فرمان واسطے۔ اس ساڈا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی دنیا کائنات دی رافضیت نو، دنیا کائنات دے کفر نو دسنا چاہنا، دنیا دے سارے خمینی جمع ہو جان، دنیا دے سارے کافر جمع ہو جان، رب ذوالجلال دی قسم ہے نہ اللہ دا قرآن ختم کر سکتے نے، نہ محمد دا فرمان ختم کر سکتے نے، نہ نبی دے صحابہ دا شان ختم کر سکتے۔ اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہمارے صبر کے پیمانے کو لبریز نہ کیا جائے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو آپ نے دیکھ لیا ہمسائے ملک میں طالبان نے جوتے بھی پہننے نہیں دیے، پھر دیکھ نہیں لیا طالبان نے محمد عربی کے غلاموں نے امریکہ کو جوتے بھی نہیں لے جانے دیے۔ یہ نہ ہو کہ عمر بن خطاب کے غلام دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں اور آپ کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے۔ اپنی اوقات میں رہو،
جتنے پانی میں تم ہو ہم جانتے ہیں، گستاخیاں کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر اعتراض تان و تشنیع کر کے تم اگر یہ کہو کہ ہم ملک پاکستان میں آرام کی سکون کی زندگی گزار لیں گے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ حضرت جی انشاءاللہ العزیز جب بھی تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرو گے، محمد عربی کے غلاموں کی دفاع کے لیے، چوکی داری کے لیے پورے ملک کے اہل سنت والجماعت کے بچے سے لے کے بوڑھے تک باہر نکلے گا اور گستاخ کو انشاءاللہ ناکو چنے چبوائیں گے اللہ کے مدد۔ اور یہ بھی تو تازی بات ہے، چک دیوانے والا کیس آپ بھول گئے؟ اب تو آپ ہمارے پاؤں میں پڑ رہے تھے کہ ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ وہ سنی ہے، آپ کو پاک میرے معاویہ کا واسطہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر بدماشی کرتے ہو، یہ بات بھول جائیں انشاءاللہ العزیز۔ عرصہ دراز سے ضلع حافظ آباد کو یرغمال بنایا گیا اور اہل سنت والجماعت کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ میں اپنی قیادت سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ الیکشن میں اہل سنت والجماعت کی طرف سے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کریں، خود بھی اس بندے کی پرچی پہ مہر لگائیں گے جو ابو بکر صدیق کا غلام ہوگا، عمر بن خطاب کا غلام ہوگا، انشاءاللہ ہماری پرچی اس کے حق میں جائے گی جو ابو بکر صدیق کے حق میں جائے گا انشاءاللہ۔ اور صحابہ تو وہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً۔ اور صحابہ تو وہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، دنیا میں سب سے زیادہ پکے سچے جنہوں نے مومن دیکھنے ہیں وہ محمد عربی کے غلاموں کو دیکھ لیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، عصر کی نماز پڑھائی، باہر نکلے، اماں جان نے کہا عمر جی زمین میں تیل گرا ہے واپس لے کے دیں، 2 سال تیل گر گیا، 6 ماہ کا تیل تھا میرا۔ حضرت عمر گئے، تشریف لے گئے، اپنی انگلی سے ایسے نا گول دائرہ لگایا اور زمین کو مخاطب ہو کے فرمایا میں محمد عربی کا غلام عمر بن خطاب تیرے نال مخاطبہ، اے اماں دا تیل واپس کر۔ سبحان اللہ آکھو تے میں اگلی گل کراں یار، سنی بن کے آکھو، مجاہد بن کے آکھو، مجاور بن کے نہ آکھو، امی عائشہ دے حلالے پتر بن کے آکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اللہ دی قسمیں زمین چوں تیل انج باہر نکلدا سی جویں چشمے چوں پانی نہیں نکلدا۔ ایسے تو علامہ صاحب آکھیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ دے نال دریائے دجلہ کراس کیتا تے 3 دن دی مسافت تو بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہندے نے سونے عمر جی ایک پیالہ صحابہ دا غیب ہے تے واپس چلے گئے، دریائے دجلہ دے کنارے تے کھڑے ہو کے حضرت عمر نے ارشاد فرمایا میں محمد عربی دا غلام عمر بن خطاب تیرے نال مخاطبہ، اے صحابہ دا پیالہ واپس کر۔ صحابہ 1300 کیسے کہندے نے اسی اپنیاں اکھاں نال ویکھ دے پئے ہاں، پانی ادھر جاندا سی پیالہ واپس آندا سی۔ اوے انہاں دے بارے بکواس کرنا چلیا انشاءاللہ ہجے تک تے اے پیڑ تے اے مرچاں نے نا بندہ جیل چلا گیا جی، دن دور نہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال جناح چونک وچ پھانسی تے لٹکایا جائے گا۔ تو گستاخی کریں اس امیر معاویہ دی، حرام دے نطفے،
گستاخی کرے اس ابو بکر صدیق دی، اس عمر فاروق دی، جنہاں دیاں عظمتاں یا رب ذوالجلال عرشاں تے بیان پیا کردا ہے یا آمنہ دا لال فرشاں تے بیان پیا کردا ہے۔ او صحابہ او جنہاں تے رب بھی راضی جگ بھی راضی، تو کون ہونا ہے صحابہ نو پونکن والا؟ اپنے پیو دا پتہ کر، جنہوں اپنے ابے دا پتہ نہیں او صحابہ تے بکواس کردا ہے۔ اس واسطے ادارے بھی حرکت چان نوٹ کرنے نہ چیزاں نو دیکھن۔ حافظ آباد ضلع دا امن خراب کرن واسطے کون ایکٹیو ہے؟ کیڑا بندہ ہے جڑا ضلع دے امن نو خراب کیا کردا ہے؟ اسی ہر طور وچ اداریاں دے نال تعاون کیتا ہے اور اسی امن چاہنے ہیں ضلع دے اندر۔ کوئی بند اور امن اس صورت وچ ہی ہو سکدا ہے جنی دیر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت بھی محفوظ رہے، نبی دے صحابہ اہل بیت دی عزت بھی محفوظ رہے۔ اگر نبی دی عزت محفوظ نہیں، سانو ایہو جہا بغیرت امن نہیں چاہیے۔ اپنے پیو دی عزت واسطے میں تھانے جاواں، اماں دی عزت واسطے تھانے جاواں، لیکن نبی دے صحابہ دی گل آوے تو پھر میں امن پرست بن جاواں، غیرت مند۔ پھر جی وہ جی بس یہ جی وہ جی حالات ایسے ہیں تو فلاں کیا حالات کہتے ہیں؟ میرے قائد فرمایا کرتے سن، حالات نے کیا بگاڑ لیا میرا؟ آیا مظفر گڑھ والی تقریر حضرت نے فرمایا حالات نے کیا بگاڑ لیا میرا، اور فرمایا کیا تیرا اس کا گھر پانی میں ہے کہ وہ تبرہ کرے اور تم چپ رہو؟ تمہیں نہیں پتا؟ انشاءاللہ جس طرح ہمارے کارکنوں نے، ہماری قیادت نے اس گستاخ کو سلاخوں کے پیچھے کیا ہے، آئندہ بھی ایسی کوئی گستاخی ہوئی ضلع میں انشاءاللہ العزیز اداروں کے ساتھ مل کے اس کو مکمل طور پہ سزا دی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز ہم اداروں کو یقین دہانی کراتے ہیں ہماری طرف سے کسی قسم کی بد امنی نہیں پھیلے گی۔ انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے، کارکنوں کی طرف سے، قیادت کی طرف پورا اعتماد دلاتے ہیں۔ ابھی نماز ہوگی انشاءاللہ، نماز کے بعد یہ فلیکس اور کچھ پمفلٹ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، ان کے لیے ہم نے ذرا باہر نکلنا ہے۔ اگر ہم حضور کے صحابہ کے لیے باہر نکلے، قیامت کے دن حضور کے صحابہ ہمارے لیے بولیں، ہم نے ان کے لیے نکلنا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، آدھے پونے گھنٹے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بندے باہر کھوکھوں پہ بیٹھ کے 3 گھنٹے سگریٹ اور بوتلیں پینے پہ اڑا دیتے ہیں۔ اگر دین کے لیے 2-3 گھنٹے آپ کے لگ جائیں تو یہ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔